ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ یہ فیصلہ انشاءاللہ آپ کو امام زمانہ سے قریب تر کرتا جائے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان گرامی، جس طرح چہاردہ معصومین علیہم السلام نے مشعل راہ بن کے ہمیں زندگی کا ایک ایک پہلو سکھایا، زندگی جینے کا ہر ڈھنگ سکھایا، اسی طریقے سے معصومین علیہم السلام نے اللہ کے آگے فریاد کرنے کا سلیقہ بھی ہمیں عنایت فرمایا۔ دعائے کمیل اور اسی طرح کی دیگر دعاؤں سے آپ آگاہ ہیں۔ آج آپ کے سامنے دعائے افتتاح پیش خدمت ہے، جو کہ امام زمان علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس دعا کو ہر شب ماہ رمضان میں پابندی سے پڑھنے کی تاکید ہے۔ اس دعا میں تمام پچھلے معصومین علیہ السلام کی طرح امام زمان علیہ السلام نے بندگی کی نہج کو پہنچ کر بتایا اور ہمیں تعلیم فرمایا کہ خدا کے آگے کس قدر ذلیل ہو کر دعا کو طلب کیا جاتا ہے۔ اور آج اسی طریقے سے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ حصہ عربی اور کچھ حصہ اردو میں ترجمے کے ساتھ تلاوت کیا جائے گا، تاکہ اختصار کا پہلو بھی ساتھ رہے اور مطالب بھی سامنے آ جائیں اور تلاوت کا بھی ثواب حاصل ہوتا رہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ اس کو آخر تک سنیے گا، تاکہ ثواب بھی حاصل ہو سکے اور مطالب بھی حاصل ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة۔ اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأكل يا غفور وثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأثرة قد أكلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلكة بلاء قد فككتها۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا۔ الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها۔ الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره۔ الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کا امر نافذ العمل ہے اور جس کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کی بزرگی اس کے کرم سے حویدہ ہے، اس کے ہاتھ جود و عطا کی خاطر کشادہ ہے۔
اس کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کثرت عطا جود و کرم میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بلا شبہ وہ ہر شے پر غالب اور بڑا فیاض ہے۔ خداوند، میں تجھ سے تیری بے انتہا نعمتوں میں سے بہت کم کا سوال کر رہا ہوں، باوجود یہ کہ مجھے ان کی از حد ضرورت ہے، اور تو ان چیزوں سے ہمیشہ مستغنی رہا ہے، اور یہ تھوڑا کرم بھی میرے لیے بہت زیادہ ہے، جبکہ یہ تیرے لیے بہت معمولی اور نہایت آسان ہے۔ مالک تیری جانب سے میرے گناہوں کو معاف کر دینے اور میری خطاؤں سے درگزر کر دیں، اور میرے ظلم کو نظر انداز کرنے اور میرے بدترین اعمال پر پردہ ڈال دینے اور میرے بے شمار جرائم کو برداشت کر لینے کی ادا نے جو میں نے دانستہ یا نادانستہ طور پر کیے ہیں، مجھے لالچ دلائی کہ میں تجھ سے اس کرم کا سوال کروں جس کا میں حقدار نہیں، لیکن جسے تو نے اپنی رحمت سے عطا فرما دیا اور اپنی قدرت کا ملا سے مجھے دکھلا دیا ہے اور اپنی قبولیت کے ذریعے اسے جتلا دیا ہے، لہٰذا میں نے نہایت اطمینان کے ساتھ تجھ سے پکارنا شروع کر دیا اور انتہائی اپنائیت کے ساتھ تجھ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ میں نہ گھبرایا ہوں اور نہ ہی خوف زدہ ہوا ہوں، بلکہ بڑے ناز کے ساتھ اپنے مقصد کو تیرے سامنے پیش کیا ہے، اور اگر قبولیت میں ذرا سی تاخیر ہو گئی تو میں اپنی جہالت کے سبب تجھ پر اعتراض بھی کرنے لگا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس تاخیر میں میرا ہی فائدہ ہو، اس لیے کہ تو ہر کام کے انجام سے باخبر ہے۔ میں نے ایسا کوئی کریم آقا نہیں دیکھا جو تیری طرح اپنے بندہ ذلیل کو برداشت کرے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے بلاتا ہے تو میں تیری طرف سے رخ پھیر لیتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے دور بھاگتا ہوں، تو اپنائیت کا برتاؤ کرتا ہے میں اسے ٹھکرا دیتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میں ہی تجھ پر کوئی احسان کیا ہو، مگر یہ تمام باتیں بھی مجھ پر نہ تیری مہربانی کو روکتی ہیں اور نہ ہی مجھ پر اس فضل و احسان کو ختم کرتی ہیں جو تیرے جود و کرم کا نتیجہ ہے، لہٰذا اے اللہ اپنے اس جاہل بندے پر رحم فرما اور اپنے مزید احسان کے ذریعے اس پر کرم کر، یقیناً تو ہی سب سے بڑا فیاض اور صاحب کرم ہے۔ بے شک تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا مالک، کشتیوں کو چلانے والا، ہواؤں کو قابو کرنے والا، صبح کا نمودار کرنے والا، روز جزا کا حاکم اور عالمین کا پروردگار ہے۔ مکمل حمد اللہ کے لیے ہے جو علم کے باوجود حلم کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، اور تمام تر توصیف اس اللہ کے لیے ہے جو غضب کے اظہار میں نہایت تاخیر سے کام لیتا ہے، جبکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ الحمدللہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذی بعد فلا یرا وقربا فشهد النجوى تبارک وتعالی الحمدللہ الذی لیس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعاضده، قهر بعزة الأعزاء وتوازع لعظمة العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء، الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي
ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعزم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعزمة محوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب عاملا. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين، مدرك الهاربين نكال الظالمين، صريخ المستصرخين موزعي حاجة الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس دین کی جانب ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہمیں ہدایت کا عرفان تک نہ ہوتا اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو خلق کرتا ہے، خلق ہوا نہیں۔ وہ ہر ایک کا رازق ہے، کوئی اسے رزق نہیں دیتا۔ وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا۔ وہ زندوں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے اور مردوں کو جلا دیتا ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں آتی۔ ہر قسم کا خیر اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما اپنے بندے اور رسول پر، اپنے امین اور اپنے منتخب اور اپنے محبوب اور اپنی مخلوق میں سب سے پسندیدہ اپنے سربستہ راز کے محافظ اور اپنے پیغامات کے مبلغ پر انہیں عطا کر دے افضل ترین، سب سے بہترین، خوبصورت ترین، مکمل ترین، پاکیزہ ترین، بلند ترین، سب سے طیب و طاہر اور عمدہ ترین، اور ہر ایک سے زیادہ درود و برکت و رحمت و لطف و کرم و سلامتی جو تو نے اپنے بندوں، نبیوں، رسولوں، منتخب شخصیتوں اور اپنی مخلوقات میں سے صاحب کرامت لوگوں کو عطا کی۔ اللہم وصلی علی علی امیر المؤمنین ووسیع رسول رب العالمین، عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری والنبأ العظیم، وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، وصلی علی سبطی الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك، صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على وليك أمرك، ولي أمرك القائم المؤمل والعدل والمنتظر، وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي أرزت
ارتضيته له أبدله من بعد خوفه يمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعز به وانصره وانتصر به وانصر نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستغفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرعب إليك في دولة كريمة تعذبها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والكادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. مولا حق کی جو معرفت میں حاصل ہو چکی ہے اس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت بھی عطا فرما، اور جن امور تک ہماری رسائی نہ ہو سکی ان تک ہمیں پہنچا دے۔ خدایا امام کے ذریعے سے ہماری پراگندگی کو دور فرما دے اور ان کے وسیلے سے ہمارے اختلافات کو مٹا دے اور ان کے واسطے سے ہمارے تفرقہ کو ختم کر دے اور ہماری قلت کو کثرت میں تبدیل کر دے، ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے، ہمارے محتاجوں کو غنی بنا دے، ہمارے قرضوں کو ادا فرما دے، ہماری تنگ دستی کو دور کر دے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہماری دشواریوں کو آسان بنا دے، ہمارے چہروں کو منور کر دے، ہماری رکاوٹوں کو دور کر دے، ہماری حاجتوں کو برابر لا اور ہمارے وعدوں کو پورا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول کر اور ہماری التجا کو برابر بنا، اور امام کے ذریعے سے دنیا و آخرت میں ہمیں ہماری آرزوؤں تک پہنچا دے اور ہماری رغبت سے بڑھ کر ہمیں عطا کر۔ اے بہترین مسئول اور وسیع تر عطا کرنے والے، امام کے ذریعے ہمارے سینوں کو سکون کی دولت بخش دے اور ان کے وسیلے سے ہمارے دلوں کے غصے کو دور کر دے اور ہمیں اپنی اجازت سے اس کلمہ حق کی رہنمائی فرما جس میں اختلاف رونما کر دیا گیا ہے۔ تو جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت کر سکتا ہے۔ وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق العامين إلى حق عمين. اللهم نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتزاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك وتعجله بزر تكشفا ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسونها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا أعداءهم أجمعين. یا الہی تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں ہماری مشکلات کو دور فرما دے، ہمارے امام زمانہ کا جلد ظہور فرما دے۔ جن مومنین نے بھی اس دعا کو سنا ہے، اس کو آگے پہنچایا ہے، ان سب پہ تو اپنی رحمت کا نزول فرما۔ ان تمام مومنین و مومنات دنیا کے جس کہیں بھی گوشے میں موجود ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ تو انہیں جوار جناب سیدہ میں جوار چہاردہ معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما۔ آخرت میں ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت سے بہرہ ور فرما
یا اللہ وطن عزیز پاکستان پر استحکام عنایت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے، ہمیں امام زمان کی معرفت کو صحیح حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا الہی مؤمنین مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جہاں کہیں بھی جن پر جو مشکلات ہیں میرے مالک، چہار معصومین علیہ السلام کے صدقہ میں سب مشکلات کو دور فرما، یا میرے مالک اے اللہ، اے سید و سردار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہمیں اپنی بندگی میں جیسے تو چاہتا ہے، جیسے امام چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن واہلک اعداءہم اجمعین، وآخر دعوانی عن الحمد للہ رب العالمین۔